السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں پارہ چل رہا ہے اور 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی تھی۔ آیت کریمہ نمبر 68 اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام یعنی قرآن مجید میں غور نہیں کیا؟ یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کلام کو سمجھا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن مجید خود ان کی اپنی زبان میں ہی نازل ہوا ہے۔ اس کا انداز بیان نہایت واضح ہے، اور وہ کوئی ایسا دقیق مضمون بھی پیش نہیں کرتا جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ جب ہندوستان والے یعنی عجم والے، عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں، وہ سب قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، اور عرب والے بدرجہ اولیٰ سمجھنے کو ہوں گے، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن مجید ہے۔ اور جو عجم والے ہیں تو ان کی زبان میں تو قرآن مجید نہیں ہے، اس کے باوجود وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، تو پھر عرب والے تو بدرجہ اولیٰ سمجھیں گے۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں، یہ قرآن مجید میں غور نہیں کیا، تو یہ وجہ بالکل نہیں ہو سکتی، انکار کی وجہ یہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید خود ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو ان کے اگلے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ما لم یأت آباءہم الاولین، کہ ان کے جو اگلے بڑے ہیں ان کے پاس یہ بات آئی نہ ہو۔ یعنی انکار کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے سامنے کوئی نرالی بات پیش کرتا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں سنی۔ ظاہر ہے یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا آنا، کتابوں کا لانا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کا عقیدہ پیش کرنا، اور بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ معروف بات ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اور انہی سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ ایک ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات بولوں جو آپ نے نہ سنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ نرالی بات ہے، اور یہ انوکھی اور یہ نئی بات ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ جو پرانے حضرات ہیں یا خواتین ہیں، انہوں نے تو سن رکھی ہوگی یہ بات، لیکن جو نئے افراد ہیں، ہم نے کیا سنا ہے کہ صرف جنت ہے اور جہنم، لیکن جنت کے اور جہنم کے درمیان ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف۔ لگ رہی نئی بات؟ اور اگر میں بولوں آپ کے سامنے کہ جنت ہے ادھر جہنم ہے، تو یہ بالکل عام بات ہے، ہم پہلے سے سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، تو آپ جلدی سے یقین کس بات پر کریں گے؟ جو میں نے پہلے بات بولی کہ جنت بھی ہے، پھر اعراف بھی ہے، پھر جہنم بھی ہے، پھر میں نے دوسری بات بولی ہے کہ جنت ہے اور جہنم ہے۔ آپ جلدی سے کس بات کو دل میں رکھیں گے اور مانیں گے؟ جو پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ جنت بھی اور جہنم بھی، جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ جنت، پھر اعراف، پھر جہنم۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے جو پہلے سے سن رکھی بات ہے جنت اور جہنم، یعنی اس چیز کی طرف جلدی سے ہم قریب کو آئیں گے، تو
آدم سب سے پہلے انسان ہے اس دنیا میں، ان سے پہلے تو کوئی انسان نہیں ہے۔ وہیں سے یہ بات شروع ہو چکی تھی، لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آدم اللہ کے نبی ہیں۔ شروع سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے تو پھر یہ کوئی انوکھی، کوئی نرالی بات نہیں ہوگی، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے ما لم یأتی آباؤہم الاولین، ہمارے آباء و اجداد نے تو کبھی اس چیز کو نہیں بتایا، نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آباء و اجداد، آپ کے داداؤں کے داداؤں کے داداؤں کے سب سے بڑے دادا آدم نے یہ بات کہی ہے۔ اب بتاؤ، چھوٹے داداؤں کی بات مانو گے جو اور بڑے دادا ہیں؟ تو آدم جو ہے وہ خود پہلے انسان ہے اس دنیا میں، انہوں نے خود اس چیز کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے، شیش بھی ان کی اولاد میں آتے ہیں، وہ خود نبی تک ہوئے۔ تو تاریخ انسانی میں یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی کہ رسولوں نے کہا ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر یہ کون ہوئے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں کے آباء و اجداد میں ہوئے۔ اور عرب ہی کی سرزمین میں حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں۔ عرب ہی میں، ملک عرب میں، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد، ما لم یأتی آباؤہم الاولین، جو ہمارے پہلے آباء و اجداد گزرے ان سے کبھی اس چیز کو نہیں سنا ہم نے۔ اس طریقے کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ جبکہ عرب ہی کی سرزمین میں حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو مبعوث ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل سے بھی وہ واقف ہیں، بس ان کے انکار کی یہ وجہ بھی معقول نہیں ہے۔ معقول کا مطلب یعنی عقل میں آتے نہیں کہ تم ہاں صحیح معنی میں انکار کر سکتے ہو، تمہاری بات مانی جائے، یعنی ہٹ درمی ہے جسے بولتے ہیں، ضد ہے ایک، بس نہیں ماننی نہیں ہے، بس اللہ کے ایک ماننے ہی نہیں ہے، جبکہ حق واضح ہو چکا ہے، ساری باتیں سچی ثابت ہو چکی ہیں۔ تیسری وجہ، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی شخص ان کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہے؟ کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ بالکل اجنبی شخص ان کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ چکمہ نہ دے جائے؟ ظاہر یہ بات بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں عمری میں کوئی جادو کرنے والا آئے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں سچ ہوگا نہیں ہوگا، یار یہ کیا چیز دکھا رہا ہے، کچھ ایسا ہے۔ اور اگر عمری کا ہی ہو کوئی تو پھر اپنوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنوں کی بات مانی جاتی ہے، اپنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عرب کے سرزمین میں کوئی نئے نہیں آئے تھے، ان پر وہ یقین کرتے تھے۔ 40 سال تک لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ صادق الامین ہے، حالانکہ صحابہ تو آخری زمانے تک بھی کہتے رہے، لیکن جو کفار ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ 40 سال تک اس چیز کا اعتراف کرتے رہے اور یقین کے طور پر مانتے رہے کہ واقعتاً اگر کوئی صداقت میں اور کوئی امانت میں کوئی اعلیٰ نمبر پر ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی، امانت میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا ہو، بلکہ وہ خوب جانتے ہیں نبی علیہ السلام ان کی برادری کے آدمی ہیں، ان کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کے بیداغ سیرت سے وہ خوب واقف ہیں۔ بیداغ سیرت سمجھ گئے؟ سیرت بولتے ہیں ان کی زندگی، اور بیداغ کا مطلب یعنی پاک زندگی، کوئی دبا داغ نہیں ہے ان کی زندگی پہ۔ نبوت سے پہلے یہاں پہ ایک لفظ سمجھنا ہے، نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے۔ کیا لفظ ہے اصل؟ کیا لفظ ہے؟ نبوت۔ اسی کی جیسے ایک اور لفظ ہے
جہنم، جہنم نہیں بلکہ کیا لفظ ہے؟ جہنم. ان جہنم کانت مرصادا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وان جہنم لموعدهم اجمعین. کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اور جہنم آیا، جہنم نہیں آیا. تو کیا بولیں گے اب سے؟ جہنم. ایسے ہی نبی کے تعلق سے نبوت نہیں بلکہ نبوت. والحکم والنبوت ثم یقول. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں نبوت آیا پیش کے ساتھ آیا اور جہنم زبر کے ساتھ آیا جہنم. تو نبوت سے پہلے بھی وہ ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. ان کے کردار اور عمل پر آج تک کسی نے کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا. پھر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم لم یعرفوا رسولہم، انہوں نے رسول کو نہ پہچانا؟ کوئی نیا اور انوکھا اجنبی شخص آ کر کے بات بتلا رہا، بلکہ انہی میں کہ ان کی برادری کے اور جن کو وہ بھروسہ کرتے ہیں وہ شخص کہہ رہے ہیں. ہماری اس عمری میں دیکھو، میں باہر کی نہ مثال دے کر کے یہیں کی دے رہا ہوں، عمری میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو آپ مان لیں. میں نہیں کہتا کس کو مانیں، گھر میں مان لیں آپ، عمری کو چھوڑیں، گھر میں مان لیں آپ جس پہ آپ پورا بھروسہ رکھتے ہو. اگر وہ کوئی بات کہے تو پھر آپ یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ جیسے گھر میں امی ہوتی ہیں، امی پہ ہر کوئی بھروسہ کرتا ہے یا ابو پہ. وہ کہیں کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو یقین ہوگا نہیں ہوگا ان کی بات پہ؟ تو جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 نہیں، 40 سال تک لوگوں میں صداقت اور امانت کے اعلیٰ پیکر تھے اور ہیں، رہے بھی. لیکن ان کی زندگی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ جو 40 سال تک ان کے لیے صادق تھے اور امین تھے، آج انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو مزدہ اور کلمہ سنایا، پیچھے ہٹتے چلے گئے. حالانکہ ام لم یعرفوا رسولہم، ایسی بات نہیں کہ انہوں نے رسول کو نہ پہچانا ہو. اور جو نبی نے بات کہی ہے تو وہ بھی ایسی نہیں کہ ما لم یأتی آباؤہم الاولین، ان کے آباء و اجداد نے نہ بتائی ہو. یا پھر ام لم یدبروا القول، جو نبی قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کو نہ سمجھتے ہوں. عربی زبان میں ہے اور وہ بھی عربی زبان بولتے ہیں. اور آباء و اجداد کی بات ایسی ہے کہ عرب کی سرزمین میں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شامل ہیں. تو آباء و اجداد تو سب اسی کو گاتے ہوئے، سب سے بڑے آبا ہمارے آدم ہیں، وہ خود اس چیز کو کہتے ہوا ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے. اتنا حق واضح ہونے کے باوجود بھی اللہ کو ایک نہ ماننا، یہ ہٹ درمی ہے. ام یقولون بہ جنہ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ کیا ان کے انکار کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاکم بدہن یعنی پاگل ہیں، نعوذ باللہ، اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، جنہ مجنون، پاگل، دیوانہ. اس کو کیا ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی. ان کے دانائی اور زیر کی سب قائل ہیں. اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرزانہ نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا. دوست ہی نہیں دشمن بھی اس کی شہادت دیتے ہیں. پھر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ ان کے پاس حق لایا ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. سنو، انکار کی اصل وجہ بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں. یعنی نادان لوگوں کی عام روش یہی رہی ہے کہ جو بھی شخص حق بات کہتا ہے اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی ہے. سچی بات کڑوی لگتی ہے کیونکہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی. ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ یہی ان کے حق بیزاری ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَنْ فِيهِنَّ. اور اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان و زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب یقیناً ہلاک ہو جائیں. یعنی سچائی کسی کی خواہش کے تابع نہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش پر چلیں تو وہ خدا کیا ہوئے؟ بندوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہو گئے، اور ایسی صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہمیں
عبادت کے لیے کہیں، وہ چاہے تو ہمیں سونے کے لیے کہیں، آرام کے لیے کہیں۔ ہمارے استاذ محترم علامہ زاہد صاحب مدظ اللہ العالی سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ جب کوئی بندہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی روزی کم لکھی ہوئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا انہوں نے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ہمیں نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ بات سمجھ نہیں یہاں پہ؟ یعنی اللہ کسی چیز کا پابند اور محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا پابند اور محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بندے کو نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی مرضی ہے، ہم پابند نہیں کر سکتے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ گناہگار ہونے کے باوجود بھی جنت میں کسی کو داخلہ عطا فرما سکتا ہے، ہم سوال نہیں کر سکتے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کر رہے ہیں اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جی آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اصول و ضوابط یہ ہمارے دائرے میں ہیں، ہم اصول کے پابند ہیں، اللہ اصول کے پابند نہیں ہے، اللہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں کہ لوگوں کی تمنا کیا ہے، تو وہ خدا کیسے ہوئے؟ بندوں کے ہاتھ کا کھلونا ہو گئے۔ نعوذ باللہ، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب جب زمین شر و فساد سے بھر جائے گی اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو دنیا ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد فوت ہو گیا، پھر اس کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، پس وہ اپنے نصیحت سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اعراض کرتے ہیں اس نصیحت سے۔ اور نصیحت وہ قرآن مجید ہے کہ جس کی وہ آرزو کیا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلے لوگوں کی طرح آتی، جیسے لوگوں کے سامنے پہلے توریت آئی ہے، زبور ہے، اور اس طریقے سے انجیل ہے، یہ کتاب آئی ہیں، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی نصیحت آتی تو ہم اللہ کے لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے۔ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 167 اور آیت نمبر 168 میں ہے۔ اب جب کہ وہ نصیحت نامہ آ گیا، کون سا نصیحت نامہ؟ قرآن مجید۔ جب قرآن مجید آ گیا تو وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، معرضون، حالانکہ خیر خواہی کی بات اگرچہ کڑوی ہو، اپنا فائدہ سامنے رکھ کر قبول کرنی چاہیے۔ پانچویں بات، یا آپ ان سے کچھ آمدنی طلب کرتے ہیں، یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ پر ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور وہ بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں۔ انبیاء کبھی اپنی خدمات کا صلہ بندوں سے طلب نہیں کرتے، وہ بے غرض انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر رکنے کی بات یہ ہے، دین کا کام اس وقت اگر کوئی بندہ کر رہا ہے، ایک ہے وقتی طور پر ہم دین کی خدمت کرنا، اور ایک ہے کہ پوری زندگی ہی ایک ہی جگہ وقف کر دینا کہ ہم واقعتاً جو دین کو بچانے کی اصل شکل ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس میں بندہ اپنے کاروبار اور اپنے گھر کی ضروریات، اور یہ سمجھیے کہ اپنی جو حاجت بشریہ یعنی مطلب ضرورت کے تقاضے ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، حالانکہ بھروسہ آج کے وقت میں اماموں کا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، آج کے وقت میں اماموں کا بھی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہوتے ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، یہ تنخواہ لے کر کے یہاں پہ پڑھاتے ہیں،
جبکہ نبی دیکھو، نبی نے کبھی کوئی پیسہ نہیں مانگا، دین کی خدمت کا نبی نے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ جواب اس کا یہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی بندے ہیں۔ اور جو آج کے وقت میں امام ہیں، اس وقت میں ضروریات تھیں لیکن طلب بھی کرنے والیاں نہیں ہوتی تھیں، سمجھ لیں؟ یعنی نبی بھی جس درجے کے تھے نا، تو وائف یعنی بیویاں بھی اسی درجے کی تھیں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، یہ سب ہیں۔ آج کی طرح نہیں، اگر واقعتاً یہ سب ساری چیزیں نہ ہوں کہ اپنی جو وائف ہیں ان کے مطالبات اتنے زیادہ نہ ہوں، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس کی دوائی کا انتظام نہ ہو، آج دیکھ لیں دوائیوں کے کتنے خرچے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ضرورت بھی پڑتی ہے، اور جان کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ رقم بھی پاس میں ہونی ضروری تھی، نہیں تو کوئی اسپتال میں آپ کو ایڈمٹ بھی نہیں کر پائے گا، بالکل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ حافظ قرآن کی خدمت کرنا یا علماء کی خدمت کرنا یا امام کی خدمت کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے، نبی تو نہیں لیتے تھے، یہ سب غلط بات ہے۔ اور کتنا دے دیتے ہیں امام کو، مجھے یہ بتائیں، کتنا دے دیتے ہیں جس پہ فخر کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بات ہی یہاں پہ بتانے ضروری تھی۔ خیر، بہرحال کافروں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کافر سے کہیں اللہ کے نبی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی میں تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، تم لاؤ پیسے دو، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بس آپ کے پروردگار کی آمدنی یعنی ان کا بخشا و رزق بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو دارین میں جو روزی عنایت فرمائی ہے وہ لوگوں کے معاوضے سے کہیں بہتر ہے، پھر وہ ان حقیر ٹکڑوں پر نظر کیوں رکھیں؟ چھٹی وجہ یا انکار کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں جبکہ وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ ایسی صورت میں عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اندھا بن کر رہنما کے پیچھے نہ چلا جائے، انکار کی یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یقیناً آپ لوگوں کو وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی نبی جس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ یعنی وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو آخرت کا انکار کرنے والا ہو وہ صحیح راستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ ساتویں وجہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر مکمل ہو جائے گی بات۔ یا انکار کی وجہ اہل ایمان کی بدحالی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے والے تنگ حالی میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ اس دین کو قبول کرنے سے کیا فائدہ؟ جیسا کہ حضرت بلال حبشی کتنے مالدار تھے، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ دیکھتے تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم عبس و تولی، یہ والی صورت جہاں پہ نازل ہوئی تھی، یعنی یہ سب ماننے والے، ان کے فالوورز جو ہیں، ان کے ماننے والے متبعین، وہ سب کمزور ہیں اور مالدار بھی نہیں ہیں، یعنی اس دین کو قبول کرنے میں ہم غریب ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی وہ خستہ حالی سوچتے تھے اپنے بارے میں۔ تو اگر ہم ان پر یعنی خستہ حال مسلمانوں پر مہربانی کریں اور انہیں جو تکلیف یعنی بدحالی لائق ہے اسے دور کر دیں، تو بھی وہ کفار اپنی گمراہی میں اصرار کرتے ہوئے بھٹکتے رہیں گے، راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے موجودہ حالات کسی مصلحت سے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہو جائے اور وہ خوشحال ہو جائیں تو بھی ان کفار کو ایمان کی دولت نہیں ملے گی، یہ گمراہی میں بالکل گھسے جا رہے ہیں اور اسی میں سرگردہ رہیں گے۔ کیا انہوں نے خود اپنے احوال میں غور نہیں کیا؟ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پس نہ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے فروتنی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ سن 8 نبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مکہ میں قحط پڑا، اور صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب قریش نے نبی کی دعوت قبول کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیا اور سخت دشمنی پر آ گئے اور مزاحمت شروع کر دی، تو آپ نے دعا فرمائی، الہی میری مدد فرما یوسف علیہ السلام جیسے 7 سالہ قحط سے۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی، مگر کتے کی دم منہ پر بھی ٹیڑھی، سمجھ رہے ہیں؟ قریش کو ہوش نہ آیا، وہ کسی نے
ٹیڑھی کر کے رکھی تھی نا وہ. غور کرو، خوشحالی کے بعد قحط سالی تو سخت ہوتی ہے، اور سختی میں تو خدا یاد آ ہی جاتا ہے، مگر قریش کو پھر بھی خدا یاد نہ آیا، اور وہ جو بات سوچ رہے ہیں وہ بھی بالکل اس کے الٹا ہے، یعنی مسلمانوں کی بدحالی خوشحالی سے بدل جائے. ایسی صورت میں تو غفلت اور گمراہی اور بڑھتی ہے. قریش کو ہوش کب آئے گا؟ قریش سے سمجھ رہے ہیں آج کل کے قصائی نہیں، اس زمانے کے جو کافر مشرک تھے. اس دن آئے گا جب ہوش آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا، اور وہ اچانک اس میں حیرت زدہ ہو رہیں گے. یہ سخت عذاب کا دروازہ جنگ بدر کے دن کھول دیا گیا، اور وہ ہکے بکے رہ گئے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. ذکر کا یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ نبی کی دعوت قبول کرنے سے قریش کو عظیم شرف حاصل ہوگا اور دنیا میں ان کا نام روشن ہوگا، لیکن دراصل وہ اس دینی بات پر بالکل بھی توجہ دینے کو تیار نہیں تھے. خلاصہ کیا ہے آج کے سبق کا؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اگر ہم ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی ہم غور کریں کہ ہاں واقعتاً اللہ ہے یا نہیں ہے، بالکل عقل کہے گی کہ ہاں اللہ ہے، اور اس اللہ کی عبادت کرنی ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے لائے سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب پر، پوری امت مسلموں پر، زندوں پر، مردوں پر، یا اللہ چھوٹوں پر، بڑوں پر، سبھی پر یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے سبھی کو محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے جوڑ ہیں ان کو نیک صالح و ممتاز جوڑ عطا فرما. یا اللہ جو بے دین ہیں اللہ ان کو یا اللہ دین کی دولت سے نواز دیجیے. یا اللہ جو بے نماز ہیں اللہ ان کو با نمازی بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، نیک اعمال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ گھر بار میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. کامل پکا سچے مسلمان بنا دیجیے. اور یا اللہ کامل ایمان ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرما دیجیے. یا اللہ دونوں جہاں میں خوشیاں، بھلائیاں، خیر عطا فرما دیجیے. دونوں جہاں میں اللہ کامیابی، سرفرازی عطا فرمائیے. اور یا اللہ دونوں جہاں میں ذلت سے، بے عزتی سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ مجمع میں بیٹھے حضرات یا اللہ ان کے دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے. اور خواتین حضرات کے بھی یا اللہ تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کی ان تمام دعاؤں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول و منظور فرما لیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین.